اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دی ہیں۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دی ہیں۔ خالد جمیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں تفصیلات۔ خالد جمیل، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، عمران خان صاحب کو وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے اور وہ سماعت ہونی تھی اسلام آباد کی عدالت میں، لیکن ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ان وارنٹ گرفتاری کو چیلنج کیا گیا تھا، اس پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان وارنٹ گرفتاری کو منسوخ کر دیا اور عمران خان کو ہدایت کیا کہ وہ 13 مارچ کو عدالت میں پیش ہوں۔ تو اب اس کیس کے معاملے میں عمران خان کو 13 مارچ تک گرفتار نہیں کیا جائے گا، لیکن دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج ان کو توہین الیکشن کمیشن کے معاملے میں جو ہے، کیونکہ وہ پیش نہیں ہو رہے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، تو وہاں پر بھی ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں اور اسلام آباد کے آئی جی پولیس کو یہ کہا ہے کہ وہ یقینی بنائیں کہ 14 مارچ کو عمران خان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پیش کیا جائے اور ان کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ تو اس لیے ایک کیس سے تو عمران خان کی جان چھوٹی ہے، لیکن اب دوسرا کیس جو ہے کہ ان کے سامنے ہوگا۔ اب یقینی طور کے اوپر آج یا کل جیسے ہی الیکشن کمیشن کا ان کو تحریری یہ نوٹس ملے گا، تو اب پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے کہ وہ عمران خان کے ان جو وارنٹ گرفتاری ہیں ان کو بھی اسلام آباد یا لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ تو پچھلے چند دنوں سے مسلسل عمران خان کو ایک عدالت سے وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے ہیں، دوسری عدالت سے ان کی جو ہے وہ ضمانت ہوتی ہے، پھر کوئی تیسرا نیا وارنٹ جاری ہوتا ہے اور پھر اس کی بھی ضمانت ہو رہی ہے۔ تو یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے۔ آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک طرف ان کو ریلیف دیا، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دوسری طرف جو ہے وہ ان کو وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے کہ وہ اور ان کے وکلا آج یا کل اسلام آباد میں بھی اس سلسلے میں پٹیشن فائل کر سکتے ہیں۔ اچھا خالد جمیل صاحب، یہ بتائے گا، میڈیکل کا بھی ایشو تھا اور جو ہے وہ صبح سے ان کی وکلا کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے وہ کورٹ میں پیش نہیں ہو سکتے۔ کس بیس پہ ان کی جو ضمانت ہے اس کو منسوخ کیا گیا، ان کی گرفتاری کو؟ دیکھیں، آج کیونکہ یہ پٹیشن فائل ہوئی تھی تو آج تو دن گزر گیا، ٹائم بھی گزر گیا عدالت کا، تو میرا خیال ہے کہ ابھی اس یقین دہانی کے اوپر، میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر تو اب یہ معاملہ نہیں رہا۔ عمران خان پہلے بھی پیش ہو چکے ہیں، اب جو گراؤنڈز لی جا رہی ہیں، پلی لی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے وکلا کی جانب سے، وہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں، اور اسلام آباد کی جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں وہ F8 مرکز میں کمرشل ایریا میں ہے، وہ ان کے چاروں اطراف میں کمرشل پلازے ہیں، شاپس ہیں، مارکیٹس ہیں، اور ان کی بہت تنگ راہداریاں ہیں وہاں پہ جو کورٹس میں جانے کے لیے وکلا کے جو چیمبرز ہیں ان میں راستے جو درمیان میں وہ بڑی تنگ راہداریاں ہیں۔ وہ ایک خدشہ تھا کہ کیونکہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں پہلے بھی ایک دہشت گردی کا ایک خود کش حملہ ہو چکا ہے، ایک جج کا مرڈر ہوا ہے، اسی طرح بعض وکلا کے اوپر حملے ہوئے ہیں، تو اس لیے پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ بہت کنسرن ہے اس معاملے پہ۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ڈسٹرکٹ کورٹ کی بجائے اگر یہ جوڈیشل کمپلیکس میں یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں ہو تو عمران خان آنے کو تیار ہیں، ویڈیو لنک پر بھی آنے کے لیے تیار ہیں، تاہم ڈسٹرکٹ کورٹ کی جو وہاں پہ لوکیشن ہے وہ بڑی رسکی ہے وہاں پر، اس لیے عمران خان کو جو ہے کہ ریلیف دیا جائے کہ ان کو ویڈیو لنک کی سہولت دی جائے یا جوڈیشل کمپلیکس میں اس کیس کو منتقل کیا جائے۔ تو اس تناظر میں ابھی یہ ان کو چند دن کی جو ہے کہ ایک ہفتے کی سہولت دی گئی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو معاملہ ہے وہ تو بڑا محفوظ علاقہ ہے، اور اسی طرح ہائی کورٹ میں بھی 9 تاریخ کو ان کی پیشی ہے کہ عبوری ضمانت ہے، اس کے بعد کنفرم ضمانت کروانے کے لیے بھی ملزم کو آنا ہوتا ہے۔ تو غالب امکان یہی ہے کہ عمران خان جو ہے کہ وہ اگلے دنوں کے اندر اسلام آباد آئیں گے، اور 14 تاریخ کو بھی اب دیکھنا ہی ہوگا کہ وہ ضمانت لیتے ہیں یا پیش ہوتے ہیں، لیکن ان کو ابھی لگتا ہی ہے کہ اگلی پیشی پہ آنا پڑے گا۔